کبھی بھی زندگی میں نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کو لے کے ایک دوسرے کے ساتھ بحث مت کیجیے گا. میرے نبی کی ذات تمام تنازع سے بالکل پاک ہے، بالکل پاک ہے. السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے. پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا شاہی امام صاحب کا بیان. مولانا شاہی امام صاحب کی طرف سے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے اہم پیغام. دوستو، اس بیان کو سارے مسلمان بھائیوں سنیں، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلی یا سنی ہو یا سیخ، سب مسلمان بھائیوں کے لیے اہم پیغام ہے. دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا ہے مولانا شاہی امام صاحب نے. تو دوستو، ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو ہم بیان کی جانب. چھوٹی سی گزارش ہے میری آپ سب سے. میں یہ نہیں کہنے لگا ہوں کہ ایسا کوئی اختلاف ہوگا، لیکن ایک ویسے میرے دل میں اکثر جو بات آتی ہے وہ بس آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1000 سال کے جو مولوی گزرے، اس میں سے کسی مولوی نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کے کبھی کسی قسم کی کوئی بحث آپس میں نہیں کی. ہم کیوں مار کھا رہے ہیں؟ سنو، جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، جب وہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آدھے بولتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا، آدھے کہتے ہیں نہیں تھا، اور نعوذ باللہ دونوں نبی علیہ السلام کا نام لے کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. نبی علیہ السلام کا نام لے کے لڑنا، وہ اسلام کے دہانے، اسلام کے سے آپ کو باہر لے کے جا رہا ہے. اتنی جرأت کہ جن کو استنجا پاک نہیں کرنا آتا وہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدود ہیں، کیا نہیں. ایک اچھا ڈاکٹر کون ہوگا؟ کچھ ڈاکٹر بتا دیں گے. اچھا انجینئر کون ہوگا؟ انجینئر بتا دیں گے. اچھا سیاستدان کون ہوگا؟ سیاستدان بتا دیں گے. اچھا مولوی کون ہوگا؟ مولوی بتا دیں گے. اور نبی کا کیا مرتبہ ہوتا ہے؟ وہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا. اور ہمارے نبی علیہ السلام جب ہمارے نبی علیہ السلام آئے کوئی نبی موجود نہیں تھا، تو یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی. اللہ نے کہا ہم بتائیں گے. قرآن میں کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی صاحب خلق عظیم کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا. اللہ نے کہا ہم بتائیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی کیا شان ہے. ٹھیک ہے، علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی کیا حدود ہیں یہ کوئی مولوی طے نہیں کر سکتا ہے. یہ مفتی صاحب بیٹھے، پڑھیے بخاری شریف. نبی علیہ السلام نے بدر کی رات میں جب ٹہلنے کے لیے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نے چھڑی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، چند قدم چلتے ایک جگہ رکتے اور رک کے اس زمین پر چھڑی ٹکاتے، فرماتے سیدنا ابو بکر صدیق کو بس یہاں پر صبح ابو جہل ہلاک ہونے والا ہے. چند قدم چل کے فرمایا امیہ یہاں گرے گا. پیارے نبی علیہ السلام کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. ہر بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے بھائی، جی ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے. تھانے دار کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر کا ایک علاقہ ہوتا ہے، مکھ منتری کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ملک کے صدر کا بھی ایک علاقہ ہوتا ہے. ہماری بھی ایک حیثیت ہے. اپنی حیثیت سے اگر تجاوز کریں گے تو گستاخی میں چلے جائیں گے. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہوا کسی کو کچھ کہتے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدود بیان کرتا ہوا دوسرے پر کیچڑ اچھالے. نبی علیہ السلام کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو اگر کوئی جانتا ہے تو صرف رب کریم جانتے ہیں. بے شک بے شک. شیخ سعدی نے یہ راز توڑا ہے. آپ شیخ سعدی کو پڑھیے. شیخ سعدی نے بے انتہا نبی علیہ السلام کی تعریف لکھی. فرماتے میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی، آخری ایک شعر لکھ کے کہا، فرمایا اب میری تسلی ہو گئی. شعر کیا لکھا؟ فرماتے بعد از خدا. سعدی نے کیا کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. فرمایا سعدی اس بات کو مان گیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اب آپ بھی بتائیں، وقت بھی ہونے والا ہے.
آپ بھی بتائیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، کیا ہمارے رنگ ڈھنگ ویسے ہیں؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ اسلام کائنات کے لیے کیا پیغام لے کے آئے؟ کیا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ دنیا کے لیے کیا آفاقی پیغام لے کے آئے؟ ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب کیسے بنا؟ آج اسلام کائنات کا سب سے بڑا دین ہے، لیکن یہ سب سے بڑا دین بنا کیسے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اگر طاقت کے ذریعے بنا ہوتا تو جہاں طاقت نہیں رہی وہاں سے انحراف نہ ہو جاتا، لیکن حالت تو یہ ہے کہ طاقت والے ملک ہوں یا غیر طاقت والے ملک ہوں، اقتدار والے ہوں یا غیر اقتدار والے ہوں، دنیا کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز۔ چلیں ذرا تھوڑا سا واقعہ آپ سے رکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ 1450 سال پیچھے چلتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کا مقصد بیان کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا بلال کو، جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے، جب نماز نہیں آئی تھی، جب ابھی روزے نہیں آئے تھے، جب ابھی حج کا حکم نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے رب کو رب مانا، آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا کیا ہے؟ تو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو غلام ہو، اب کرنا یہ ہے کہ جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ۔ آپ مسلمان ہیں، بتاؤ کہ اگر کبھی کسی ہندو بھائی کے یہاں پانی پینا پڑے تو آپ کے دل میں کوفت اگر آتی ہے تو اس کا مطلب ابھی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اس مقام تک نہیں پہنچے جو نبی علیہ السلام چاہتے ہیں۔ سیدنا بلال کی جب مدد کی ہے، اس بدو کی جب مدد کی ہے، اس بوڑھیا کی جب مدد کی ہے، اس وقت مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے مسلمان ہونا ہے، اس وقت مقصد یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کرنی ہے۔ آپ بتائیں کیا آپ میں یہ صرف ہے کہ آپ دوسرے کو اس کی رنگ اور نسل کی وجہ سے، اس کی مذہب کی وجہ سے اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے؟ اسلام پہلے ہی جب ہوا، اسلام جب دنیا کے سامنے لایا گیا تو میاں صاحب لوگ مسلمان ہی اسی لیے ہوئے تھے، ہمارے باپ دادا بھی اسی لیے مسلمان ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے دو باتیں سمجھائی فطرت کی۔ کون سی فطرت کی باتیں؟ کون سی فطرت کی باتیں؟ فطرت میں ہے، ہمارے خون میں ہے کہ ہماری بیوی ہماری وفادار رہے، ہمارے خون میں ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارا کہنا مانے، ہمارے خون میں ہے کہ ہمارا نوکر صرف ہمارا کہنا مانے، کسی اور کا نہ مانے۔ تو نبی نے کہا نا کہ دین فطرت ہے، لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جب تم دنیا کے رشتوں میں وفاداری تلاش کرتے ہو تو میرا رب بھی چاہتا ہے کہ عبادت میں تم اپنے رب کے وفادار رہو۔ جب لوگوں نے کہا آپ کے رب کے وفادار بن گئے، فرمایا پھر حلف لو میری وفاداری کا کہ میں رب کا آخری رسول ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کے رب کی بھی وفاداری کی، آپ کی بھی اب کیا کرنا؟ تو نبی علیہ السلام نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ سنو دل تھام کے مسلمانوں، اگر کوئی غیر مسلم بھائی آپ سے پوچھ لے کہ اسلام کا کیا پیغام ہے تو وہ دو لفظوں میں ہے، صرف کتنے لفظوں میں ہے جی؟ صرف دو لفظوں میں۔ آپ کو یاد ہے وہ دو لفظ؟ ارے بتاؤ آپ کو یاد ہے وہ دو لفظ؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ آپ کو پتا ہے اسلام کا مقصد کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، پتا ہے؟ نہیں پتا ہے۔ شادی میں فضول خرچی کرنی ہے، پتا ہے۔ بینڈ باجا چلوانا ہے، پتا ہے۔ پٹاخے بجانے ہیں، پتا ہے۔ اکٹھے ہو کے سود پر کمیٹیاں اٹھانی ہے، وہ پتا ہے۔ رات کو 2 بجے تک چائے پی کے بازار میں ہلڑ بازی کرنی ہے، وہ پتا ہے۔ اسلام کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جانا، وہ پتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ کائنات کے سامنے کیا پیغام لے کے آئے وہ پتا ہے ہی نہیں۔ اچھا آپ کو پتا لگ سکتا تھا؟ ویسے پتا لگ سکتا تھا۔ ایک بات بتاؤں بنا مذاق کے، بتا دو جی؟ ارے بولتے رہیے۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہم روایتی جلسہ کرنے نہیں آئے، پیارے نبی علیہ السلام کے اس راستے کو تلاش کرنے آئے ہیں جدھر ہم کو جانا ہے۔ اچھا سچی سچی بتاؤ، آپ کے محلے میں مسجد ہے نا؟ ارے بولتے نہیں، آہستہ بولتے۔ امام کی کیا تنخواہ ہے؟
کتنی 12,000 زیادہ ہے, گلے میں پھنس گئے. یہ تو بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. اچھا, مجھے ایک دفعہ خدمت کا موقع ملا پنجاب وقف بورڈ میں, مذہبی امور کی چیئرمینی کا. تو حضرت میں نے وہ فائل منگائی, مولویوں کی تنخواہ, تو پتہ لگا 7,000 8,000 12,000. تو ہم نے کہا بڑھا دو 25,000 کر دو. تو جتنے دنیا دار لوگ تھے, ممبران ہوتے نا, تو میرے سے الجھ پڑے کہ یار تو مولویوں کے لیے اتنے پیسے. تو ان دنیا داروں میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میرے دوست ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ جوتے بہت اچھے پہنے. تو کہنے لگے عثمان بھائی ایڈیڈاس کمپنی کے ہیں, 22,000 کے لے کے آئے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ان کو جوتوں کی زیادہ ضرورت ہے, مولویوں کی کم. آپ اندازہ لگاؤ 12,000 تو 4th کلاس ملازم کی بھی تنخواہ نہیں. کیا 12,000 میں سیرت کی کتابیں خرید کے لے آئے؟ کیا 12,000 میں رات کو 2 بجے تک بیٹھ کے ان کو پڑھیں, صبح فجر بعد آپ کو روز ایک پیارا سا نیا سا واقعہ محمد رسول اللہ کا سنا دیں؟ یا ان 12,000 کی فکر کے بعد بچوں کا سوچیں, بیوی کا سوچیں. بتاؤ تو صحیح چودھری صاحب, آؤ میرے دروازے بھی بیٹھنا, صرف 15,000 روپے مہینہ ملیں گے, بچے پال کے دکھاؤ. آپ نے دین کو اس کے معیار کے مطابق نہیں رکھا ہے. معاف کیجیے گا, آپ دین کو اس معیار تک نہیں لا پا رہے ہیں. دین اور دنیا الگ نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس دنیا نام کی کوئی چیز نہیں. ہمارا دین دنیا کا مالک ہے. وہ بتاتا ہے کہ چلنا کیسے, سڑک پر اٹھنا کیسے, بیٹھنا کیسے, بولنا کیسے, تولنا کیسے, انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے. نے تو دین کو اتنا سستا لے لیا کہ جہاں سے دین اپلائی ہونا ہے, جہاں سے دین کو سمجھ ملنی ہے, جنہوں نے یہ بتانا کہ دین کیا ہے, ہم نے ان کو اپنا نوکر بنا لیا. تو دین بتائے گا کون؟ یہ جتنی باتیں آپ حضرات سے کی ہیں, آدھے سے زیادہ واقعات لوگوں کے سامنے آ ہی نہیں رہے. بھئی آئیں گے کیسے؟ ہم نے تو کہا مولوی ہمارا نوکر ہے, 5 وقت نماز پڑھو. اسی لیے تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا باقی پیغام کیا ہے. کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لیتا ہے, کیونکہ آج کل کوئی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بتاؤ اسلام کا مطلب کیا ہے, تو ہم چپ ہیں بالکل. ہم رک جاؤ, مولوی صاحب کو بلاتے ہو, بتائیں گے اسلام. آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کا مطلب بتاؤ 2 لفظوں میں. آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کا مطلب بتاؤ 2 لفظوں میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا. دکھتی رکھ کیا تھی؟ جتنے لیڈر ہیں پوری دنیا کے, ابھی ٹرمپ نے الیکشن ہوا امریکہ میں, اس نے ایک بات کہی الیکشن سے پہلے. اس نے کہا کہ میں امن قائم کر دوں گا. اس نے کہا کہ میں ہوٹلنگ اچھی کر دوں گا. اس نے کہا میں انویسٹر اچھے لے کے آؤں گا. اس نے کہا میں لائف اسٹائل اچھی کر دوں گا. اس نے کہا میں اسٹائل آف لیونگ آپ کا بڑھا دوں گا. مطلب دیسی زبان میں اس نے کہا کہ میں روٹی, کپڑا اور مکان سب کو دے دوں گا. اب یہ تو ساری دنیا کے لیڈر کہتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کے کیا کہا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کے یہ نہیں کہا کہ روٹی, کپڑا, مکان دے لی انسان. انہوں نے یہاں سے آ کے نفس پکڑ لی انسان. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ کے گھر میں وہ ہوگا نا, کیا کہتے ہیں اس کو؟ پھپھڑ کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہاں پھپھو کو میاں کو کیا کہتے ہو؟ پھپھا ہی کہتے ہو. ساڑھے پنجابی جو پھپھڑ کہتے ہیں. پھپھڑ ناراض نہیں ہو جاتا ہے شادی میں؟ وہ پھپھڑ ناراض نہیں ہو جاتا ہے شادی میں؟ جو پھپھا ہوں گے منہ بنا کے بھاگتے ہوں گے. آپ میں بھی جو پھپھا ہوں گے منہ بنا کے بھاگتے ہوں گے. پھپھا جو ناراض ہو جاتا ہے, اب وہ پھپھا جو ناراض ہو جاتا ہے, بیٹا کیوں اپنے سالے کی شادی میں, اب وہ جب اپنے گھر پہنچتا تو اس کی ماں پوچھتی بیٹا کیوں اپنے سالے کی شادی میں سے آ گیا, سالی کی شادی میں سے آ گیا. تو کیا بولتا ہے؟ سب کچھ تھا. وہ بولتی کھانا نہیں کھلایا, کپڑے نہیں دیے, پیسے نہیں, بولا سب کچھ تھا, لیکن میرا سالا اور میرے سسر نے عزت سے نہیں بلایا. کبھی بیٹھو تو صحیح, اسلام کو ذرا پڑھو تو صحیح, کبھی بیٹھو تو صحیح ان کے قدموں میں جا کے پوچھو تو صحیح. محمد رسول اللہ کے دین کائنات میں اتنی تیزی سے اس نے انقلاب برپا کر دیا کہ رسول اللہ نے جب فطرت کے مطابق عبادت سکھائی تو ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ان کا آتم سمان ہے, ان کی سیلف ریسپیکٹ ہے. اگر آپ کس کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں. بلال کو کہا کہ تم مؤذن رسول ہو, ابو بکر کو کہا کہ تم صدیق ہو.
दर्जा बुलंद करने शुरू कर दिए लोगों के। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब ये लोगों को बताना शुरू किया तो कायनात में, पूरी कायनात में शोर मच गया, क्योंकि गुलाम थे ज्यादातर लोग 98% कि ऐसे नबी आए हैं जो एक खुदा की इबादत के साथ एक सफ में खड़े होने की बात करते हैं। अपनी मस्जिद को देखा अच्छी तरह, एक सफ में खड़े होने की बात करते हैं। कभी आपने अपनी मस्जिद को देखा अच्छी तरह? एसी अच्छे हैं, अच्छी तरह देखा अपनी मस्जिद को? देखा होगा, कालीन अच्छे हैं, एसी अच्छे हैं, दीवारें अच्छी हैं, उसमें कस्बे अच्छे लगे हुए हैं, माइक अच्छा लगा है, लेकिन आपने उस मस्जिद को नबी अलैहिस्सलाम की निगाह से नहीं कभी देखा। मस्जिद को जरा ध्यान से सुबह फजर में देखिएगा, जब मुअज्जिन तकबीर कहता है और इमाम साहब नमाज के लिए खड़े होते हैं, जब वो कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जब जुमे की नमाज होती है, जब वो तकबीर कहना शुरू करता है तो चंद गरीब लोग, चंद मिस्कीन लोग, चंद मोहताज लोग, चंद सरमायादार लोग, चंद शहजादे लोग दौड़ते हुए आते, सफों में लगना शुरू हो जाते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, बंदाए साहिबो मोहताज जो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो ध्यान से फिर नहीं देख रहे मस्जिद की खूबसूरती। अब ये रंग बिरंगे लोग सफे मनानी शुरू कर दी। अब जुमे की नमाज का टाइम है, हम जैसा कोई मौलवी, कोई बड़ा शेखुल हदीस, कोई बड़ा मुसलमान अफसर, कोई मुसलमान वजीर, कोई मुसलमान अरबपति, अब जब वो बाद में आता है इमाम नियत बांध लेता है तो फिर वो वहां नमाज पढ़ता है जहां कौम ने जूतियां उतारी है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद का हुस्न है कि कोई किसी की गर्दन फलांग के आगे नहीं जा सकता है। आप बताते क्यों नहीं कायनात के लोगों को कि ये नमाज रोजा हज ज़कात फर्ज है, लेकिन ये मुसलमानों के लिए है और इनको इसलिए फर्ज किया क्योंकि हम नमाज से ताकत हासिल करते हैं बुराई के साथ लड़ने की, शर्म और हया पैदा करने की। हम रोजे से ताकत हासिल करते हैं अपनी निगाहों में शर्म और हया पैदा करने की। जबकि दो अरबी हमने तो कहा कि हमें तो पता ही नहीं है मानने के बाद कि इस्लाम का मकसद क्या है, जबकि दो अरबी मकसद था कि रब रसूल का कहना मानने के बाद दुनिया के सब लोगों को इज्जत बांटनी है। क्या बांटनी है जी? कोई सड़क पे अभी किसी पुल के नीचे जाओ इंदौर में, अगर कोई गरीब आदमी सोया हो अचानक वैसे ही, तो वो ये नहीं चाहता कि मुझे फिर रात को कोई कंबल डाले, कोई खाना खिलाए। अगर वो चाहता है तो एक बात जरूर चाहता है कि कोई आके मुझे गाली दे के यहाँ से उठाए। गरीब को भी अगर कुछ चाहिए सबसे पहले तो इज्जत चाहिए, और इस्लाम ने ये कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा दीन कैसे बना? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म कर दिया कि हम इज्जत बांटने आए। जब कायनात के मजलूमों को अब इज्जत बांटेंगे हम। अब पूरी दुनिया के लोगों को जब पता लगा, आज भी जब कायनात के मजलूमों को पता लगता है कि एक ऐसा दीन जहां बड़े और छोटे, गोरे और काले, सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा मजाक में कहा, एक काली माँ के बेटे सैयदना बिलाल को, सैयदना बिलाल के दिल को लग गई। उन्होंने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे काली माँ का बेटा कहा। नबी अलैहि सलाम नाराज हुए, फरमाया आप भी ज़माने जाहिलियत की बातें करते हो। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े आप दीदा थे, उनका दिल दुखा कि मुझसे क्या लफ्ज निकल गए। मस्जिद नबी से बाहर निकले, जमीन पर लेटे, अपना चेहरा रेत पर रख लिया, रोने लगे। फरमाया बिलाल मेरे चेहरे पर पैर रख के दिख लो, ताकि मैंने आपको गलती से कह दिया। सैयदना बिलाल सारों कतार रोते हुए आगे बढ़ते हैं और सैयदना सलमान फारसी को कंधों से उठा के अपनी छाती से लगाते हैं। फरमाया जिसके दिल में एहसास पैदा हो गया वो फिर ऐसा है जैसे गलती ना करने वाला बंदा। आप बताओ तो सही मुसलमानों, क्या आप कायनात के सामने वो पैगाम रखे हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया? अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी है वो एक बात और बताऊं आपको, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है, अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी है वो हमें अपनी दुनिया की दी है। तो मैंने आप दुआ मांगते हो ना, हमारे यहाँ भी दुआ मांगते हैं, आप भी हम क्या दुआ करते हैं, या अल्लाह पूरे आलम पर करम हो, पूरे आलम पर रहम हो। तो मैंने एक दिन अपने दोस्तों से पूछा, मैं कहा भाई हम तो सारी दुनिया के लिए दुआएं मांगते फिरते हैं, लेकिन वो जो हमारी दुनिया वो कौन सी, जो हमारी जाती दुनिया वो कौन सी? तो मेरी बीवी बच्चे। अब जब तलाश करने लगे अपनी जाती दुनिया को, पता लगा मेरी दुनिया तो मेरे अम्मी अब्बू है, मेरी दुनिया तो मेरी बीवी बच्चे, मेरी दुनिया तो मेरे भाई बहन,
میری دنیا تو میرے بچپن کے دوست ہیں، میری دنیا تو میرا پڑوسی ہے، میری دنیا تو میرے ساتھ سفر کرنے والے لوگ ہیں، میری دنیا میں تو میرے ساتھ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں۔ اب دعائیں مانگ رہا پوری دنیا کے لیے، اپنی دنیا میں 500 لوگوں سے سلام دعا بند ہے۔ یہ کون سی دنیا کو خوبصورت بنانے کا کن کو حکم دیا ہے؟ نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں، نبی علیہ السلام نے سماجک ویوستھا کو خوبصورت بنانے کا کن کو حکم دیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح اندور کے مسلمانوں، ہم لوگوں نے بحیثیت مسلمان اب تک کیا کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کو دیکھ کے کوئی ہمارا ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی، کوئی دلت بھائی یہ ہماری پیٹھ کے پیچھے یہ کہہ دے کہ عبد الرحمان اچھا انسان ہے؟ بتاؤ کچھ ایسا ہوا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہہ دینا کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، کیا ہمارا کردار بھڑکا کے نعرے تو لگائے جا سکتے ہیں، اسلام کی اشاعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ بتاؤ تو صحیح کیا ہمارا کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ کیا ہمیں پتا ہے اسلام کا افاقی پیغام یہ ہے کہ ہم دنیا کے تمام لوگوں کے لیے سمرپت ہیں، ہر اس مظلوم کے حق میں کھڑے ہوں گے جس کو ہماری ضرورت ہوگی، ہر اس بھوکے کو کھانا کھلائیں گے جو ہماری ضرورت محسوس کرے گا، ہر اس زخم پر مرہم لگائیں گے جہاں ہماری ضرورت ہوگی۔ بتاؤ تو صحیح، پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی سے نکلے، ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، پوچھو تو کبھی جا کے اپنی مولویوں سے، عورت دوڑتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ملاقات کرنی۔ کہاں بیٹھنے کے لیے کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ ان لوگوں کے سامنے بات نہیں کرنی، تھوڑا الگ ہو جائیے۔ چند قدم لے گئی، کہاں بیٹھنے کے لیے کہا؟ کہاں بیٹھنے کے لیے کہا؟ ریت کے اوپر۔ معاف کرنا، آج کل تو ہم جیسے مولوی بیٹھنے سے پہلے، آپ جیسے سرمایہ دار، آپ جیسے چودھری بیٹھنے سے پہلے 200 بار سوچیں گے یہاں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں۔ اور یہ صاحب خلق عظیم ہے، محمد الرسول اللہ ہے، زمین پر بیٹھ گیا اس عورت کے ساتھ اور اس نے لمبی چوڑی باتیں کرتی کیا کہتی ہے کیونکہ اس کا دماغ نہیں چلتا، صدری ہے۔ ہوتے ہیں نا گاؤں دیہات میں، محلے میں ایک آدھا بچہ ایسا ہو جاتا ہے جس کا دماغ چل جاتا ہے تو وہ صدری ہے، لمبی باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچوں کو کہیے میرے پیچھے شور مچاتے، مجھے تانے دیتے۔ نبی علیہ السلام نے کہا آج کے بعد کوئی نہیں کرے گا، حکم جاری کر دیا۔ اور پھر جب کافی دیر ہو گئی وہ خاتون اٹھ کے کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ کافی ٹائم لگ گیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ سنو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا آئندہ کبھی ضرورت پڑے تو دوبارہ میرے پاس آ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے آ کے عرض کیا تھا بڑے ادب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ صدری ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے یہ پگلی ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں مرتبہ گیا تو وہاں سدھیر بھائی ایک ہے۔ میں کہہ رہا تھا ابھی ہمارے یہاں کتنے لاچار اجین سے میرے دوست آئے ہوئے تھے حاجی صاحب گولڈن بیکری والے، میں پچھلی مرتبہ گیا تو وہاں سدھیر بھائی ایک ہیں، ان سے مل کے آیا، پتہ نہیں کتنے اپاہج بچوں کو، کتنے لاچار بچوں کو چھاتی سے لگا کے وہ بندہ پال رہا، اور سنت تو محمد رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام نے یاد کرو وہ دن جب مسجد نبی کی تعمیر کرنی تھی، نبی علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے، صحابہ بھی لا رہے، پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبی کی تعمیر سے پہلے، اور پوچھو تو صحیح کبھی جا کے اپنے علماء سے، مسجد نبی کی تعمیر سے پہلے اصحاب صفہ کے چبوترے کی بنیاد رکھتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بننے جا رہا ہے؟ سنو، دنیا کا پہلا یتیم خانہ، دنیا کا پہلا مدرسہ، دنیا کی پہلی یونیورسٹی، دنیا کا پہلا شیلٹر ہوم، دنیا کا پہلی سرائے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا یہ اصحاب صفہ کا چبوترا بننا یا رسول اللہ بہت کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جو اپاہج ہیں، وہ جن کے ساتھ کوئی نہیں، جن کا گھر کوئی نہیں، جن کو کھانا کوئی نہیں کھلاتا، جن کو کپڑا کوئی نہیں دیتا، جن کے ماں باپ سر پر نہیں ہے، جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، میں ان کو یہاں پر رکھوں گا، ہم بعد میں کھانا کھائیں گے، ان محتاجوں کو پہلے کھانا کھلائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ہے آپ کی مسجد میں اصحاب صفہ کا چبوترا؟ بتاؤ تو صحیح، کہاں ہے اصحاب صفہ کا چبوترا؟ نہیں ہے، ہمیں وہ دین پتہ ہی نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہمیں۔ اب بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے، آخری سوال آپ سب سے ایمانداری سے جواب دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ، بالکل ایمانداری سے، لیکن جواب مجھے نہیں دینا،
अरे दिल तो अपने आप को देंगे इंशाल्लाह, पर वादा कीजिए ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से देंगे इंशाल्लाह। दिल है आपके पास, दिल है? आप सब मुसलमान, अरे दिल तो लगा हुआ है ना, दिल पे हाथ रख लीजिए, सच्ची बता रखे रहो दिल से पूछ के, ताकि आपको एहसास हो कि कुछ पूछने लगे हैं। 20 साल है आप सब मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह, सच्ची सच्ची बता अपने दिल से पूछ के। आप किसी की उम्र 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 40 साल है, 50 साल है, जिनके माँ बाप जिंदा है, कभी आप शाम को घर गए हो और आपने जाके अपने अब्बू से जप्पी डाली हो कि अब्बू मुझे तो यार तुझसे बहुत प्यार है, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, सारी हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है, हम कह नहीं पाते। रखो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, अपने वालिद को अपने आप को मुसलमान कहते हो। बताओ ना, कभी अपने बाप की कब्र पे खड़े हो गए हो जाके, तो कितनी कितनी जिंदगी हमारी गुजर, हाथ दिल पे ही रखो। अच्छा बताओ ना, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, अपनी बीवी को, अपनी अम्मा की कभी पैर दबाते हैं कि तेरे हम पर बड़े एहसान है, अपने सारे का किया है कभी ऐसा कुछ? और मैं तुम्हें उसके इस दिल से पूछो ना कि कभी अपनी बीवी को जो शादीशुदा है ये कहा हो कि मैं तो तेरा दोस्त हूं, तो कोई फिक्र ना कर, अपने सारे का मुझे दो और मैं तुम्हें उसके बदले में खुशियां दूंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलने के बताओ। आप मुसलमान है ना, आपके पास रसूलुल्लाह की तालीमात है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा कभी अपने बच्चों के लिए सवारी बन गए हो, मैं आपसे कोई उनको कहा हो कि यार मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए वक्त रखता हूं, किया कभी कभी आपने कुछ ऐसा? आपका कोई पड़ोसी, हाथ दिल पे ही रखिए, मैं आपसे कोई पेशा वाराना सवाल नहीं कर रहा हूं कि मोहताज है, परेशानी, आपका कोई पड़ोसी, तुम्हारी कोई बहन, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई 2-4 जो आपसे बहुत ज्यादा गरीब है, आपको पता है कि मोहताज है, परेशानी है, इसके पास पैसे पूरे नहीं होते, आपके पास फालतू पैसे होते हैं, आपने कभी उन पैसों को एक लिफाफे में डाला हो? कोई 2-4 हजार या लाखों वाली हैसियत वाले लोग, कभी उन्होंने 1-2 लाख अपने लिफाफे में डाले हो, बिना बीवी को, बिना बेटों को बताए हुए, कभी रात के पहर गए हो, अपनी बहन के दरवाजे पे डाल आए हो, दोस्त के दरवाजे पर कि यार ये मेरा भाई मोहताज है, मैं इसकी मदद करूंगा, बताओ कभी कुछ ऐसा किया है? उसका हाथ पकड़ के कभी सड़क पर चलते हुए कोई पत्थर रास्ते में आ गया, उसको उठाया कि मेरे नबी की सुन्नत है किसी को तकलीफ ना हो? तुम्हारा यार कोई दोस्त, कभी कोई गरीब आया तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारा कोई जानने, उसका हाथ पकड़ के कहा कि यार तू आज अंदर आ, हम तुझे इत्मीनान से खाना खिलाएंगे, कुछ ऐसा किया? हाथ रख के कहा, इनको भी छोड़ो, पैसे लगते हैं खाना खिलाने में, तुम्हारा यार कोई दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा कोई जानने वाला कभी मुसीबत में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, और तुमने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि यार रो नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, किया कभी आपने कभी कुछ ऐसा? आपने सुनाई है कभी किसी को कहा है कि मैं रोते हुए को हंसाने के लिए आया हूं? मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस मैदान से वो रोते हुए को हंसाते हैं की वजह से, अगर किसी गैर की बेटी वो परेशान है, लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं, आपने सुनाई है कभी? जी सुनो मुसलमानों, रसूलुल्लाह ने कह दिया था कि दिल की तख्ती पे आज लिख के ले जाओ इस मैदान से, आपकी वजह से अगर किसी गैर की बेटी ने, मुसलमान का लिख लो दिल की तख्ती पे, चाहे नमाजी है या गैर नमाजी। सुनो मुसलमानों, अगर रसूलुल्लाह ने कह दिया था कि वो ईमान वाला नहीं होगा जिसका पड़ोसी उससे तंग हो। अब पड़ोसी जरूरी नहीं कि मुसलमान का मुसलमान हो, मुसलमान का पड़ोसी उसका गैर मुस्लिम भाई भी हो सकता है। सुनो मुसलमानों, अगर कोई बेटी चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, अगर वो बाजार में चली जाती है और तुम उसकी तरफ गंदी निगाह से देखते हो और वो मजबूर होती है ये कहने पर कि मैं रोजाना जब यहाँ से गुजरती हूँ तो ये अब्दुर्रहमान मोहम्मद शफी मुझे देखता ही रहता है, तो कल क़यामत के दिन आप अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम कहलाएंगे। आपने क्या सोचा ये दीन के ठेकेदार बस यही है? नहीं नहीं,
ایک ایک فرد جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ جواب دہ ہے قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو کسی ٹھگ کی ہے۔ ایک فوٹو کھینچیے اپنی اچھی سی سیلفی صبح نہا دھو کے اور پھر رات کو بستر پہ لیٹ کے اس فوٹو کو دیکھنا۔ اگر آپ کا دل یہ کہے کہ یہ فوٹو کسی اچھے مسلمان کی ہے تو خوش ہو جانا، اگر آپ کا دل یہ کہے کہ یہ فوٹو کسی ٹھگ کی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگنا، اگر یہ فوٹو کسی زناکار کی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگیے، اگر یہ فوٹو کسی بدتمیز کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے، اگر یہ فوٹو لوگوں کا دل دکھانے والوں کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے، یا اگر فوٹو سوچ کھوروں کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے، اگر یہ کسی کی بیٹی سے زنا کا ارادہ کرنے والے کی فوٹو ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگیے۔ لوگوں کے سامنے اچھا بننے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ کہتے ہیں اچھا ہے تو اچھا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، ایک بندے نے نیت باندھی، دوسرا کہتا ہے بہت اچھا ہے، فرمایا نہیں اس کے گھر والوں سے پوچھو، اگر گھر والے کہتے ہیں اچھا ہے تو اچھا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھگ ہے تو یہ ٹھگ ہے، اگر گھر والے دوست کہتے ہیں اچھا ہے تو اچھا ہے، اگر وہ کہتے ہیں بے ایمان ہے تو یہ بے ایمان ہے۔ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، جہاں جاؤ ایک ہی بات ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ اللہ کے بندے شیطان نے یہی بات تو کہی ہے، قرآن پاک کی نقل کیا گیا کہ میں بہتر ہوں، اللہ کو میں نہیں پسند۔ اب آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے دین کو پریکٹیکلی طور پر پروجیکٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ مسلمان بے ایمان ہوتے ہیں، آپ کو کرنا ہوگا محمد رسول اللہ کے دین کو دکھاوے کے لیے نہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کے سارے لوگ مسلمان ہو جائے اس وقت میں، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمن کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمان بے ایمان ہوتے ہیں۔ اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ بے ایمان۔ لائیں گے تبدیلی انشاءاللہ، اپنی خود احتسابی کریں گے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے، سنیے، علماء کا اکرام کیجئے، اپنے علماء کے پیچھے لگ جائیے، اللہ کریم آپ کو بڑی عزت عطا فرمائے گے۔ اور آپس میں کبھی بھی خدارا کبھی بھی زندگی میں نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کو لے کے ایک دوسرے کے ساتھ بحث مت کیجئے گا۔ میرے نبی کی ذات تمام تنازع سے بالکل پاک ہے، بالکل پاک ہے، اس ذات کے اوپر کوئی نقطہ نہیں لگا سکتا ہے، اس سے بالکل پاک رہیے۔ اپنے دل کو تسلی رکھیے اس بات سے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت عطا فرمائی۔ دعا کیجئے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان فرما رہے تھے مولانا شاہی امام صاحب، اللہ پاک حضرت کی صحت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو بیان پسند آئے ہوں گے، اگر آپ کو بیان پسند آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستو ہم اسی طرح لاتے رہتے ہیں مولانا شاہی امام صاحب کا بیان۔ پیارے دوستو اپنا خیال رکھے گا، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔